يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد والصلاة بعد واجب الاحترام علی قدر علماء اہل سنت صدر محفل مشائخ اہل سنت مہمانان گرامی بانیان محفل دور و نزدیک تشریف فرما ہونے والے جملہ عشاقان رسول بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھی فاضل جلیل عالم نبیل علامہ قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، علامہ قاری عطا مصطفیٰ صاحب، علامہ مولانا قاری توقیر صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری علامہ محمد حسن صاحب، علامہ مولانا غلام عربی صاحب، علامہ حافظ عبد المجید صاحب، پیر طریقت رابر شریعت پیر امجد چشتی صاحب، علامہ محمد برکت صاحب، علامہ مولانا وسیم رضوی صاحب، علامہ قاری محمد آصف صاحب، جملہ علماء اہل سنت، اللہ میری آپ کی حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ کون کسی واسطے اتنی دیر بیٹھتا ہے؟ کون کسے لیے جاگتا ہے؟ اسی خوش نصیب ہاں نبی پاک کی یاد وچ بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھو ایسی محفل اندے وچ آیا نہیں جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ بالکل پکی گل، حقیقت تے مبنی۔ رب جی دے تے راضی ہوتا ہے، اللہ اے خود کماں دی توفیق دے۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے قائدے پڑھے یا ناظرہ قرآن مجید پڑھے، انہوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ایک بچہ خوش نصیب جن نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل، وہ دی دستار بندی ہوئی۔ الحمدللہ یہ تو دی دستار ہے کہ جیڑی قبر اچھنے سے ملنی ہے۔ بچیاں کی دستار بندی اس گل کی دلیل ہے کہ الحمدللہ اس جگہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور میری دعا ہے رب ذوالجلال اس جگہ کی نور دے چشم جاری فرمائے، قرآن مجید دے فیض میں عام فرمائے، اور قیامت تک اللہ اس میں آباد شاد رکھے۔ مدرسے حضرات گرامی قدر، اسی بڑے خوش نصیب ہاں کہ رب ذوالجلال نے سانوں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، تے آلے یار دا امتی بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہوں دا شرف عطا فرمائے۔
الحمدللہ ساڈے سونے آقا مولا ساڈے سونے نبی سب تو آلہ حضور دا دین سب ادیان تو آلہ نبی پاک دی کتاب سب کتاباں تو آلہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ سب سیرتاں تو آلہ حضور علیہ السلام دے اصحاب ہر نبی دے اصحاب تو آلہ حضور دی آل ہر نبی دی آل تو آلہ حضور دی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین تمام انبیاء و مرسلین دی ازواج تو آلہ گویا کہ اسی آلہ والے ہیں اسی آلہ والے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ساڈے تے کرم فرمایا اور ایک دن منگیا کرم فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی امت دے اولیاء دوسری امتاں دے اولیاء نالوں اعلیٰ حضور دی امت دے علماء دوسری امتاں دے علماء نالوں اعلیٰ اور حضور دی امت دا ایک خاصہ ہے کہ تورات دا حافظ کوئی نہیں انجیل دا حافظ کوئی نہیں زبور دا حافظ کوئی نہیں لیکن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دا خاصہ ہے ایک قرآن دا اعجاز ہے قرآن مجید دا معجزہ ہے کہ نبی پاک دی امت اندر لکھاں کروڑا حافظ قرآن موجود ہے تورات کے حافظ صرف نبی ہوتا ہے انجیل کا حافظ صرف نبی زبور کا حافظ صرف نبی لیکن ایک قرآن جی جلالت شان کا ہے اللہ فرماتا ہے اگر اسی قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیں تو یہ جلالت اتنی ہے یہ حیبت اور جلالت کی وجہ نہ پہاڑ پھٹ جاتا ہے ریزہ ریزہ ہوتا ہے یار جیڑا پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق جیڑی جلال کو برداشت نہیں کر سکتی نبی پاک دی امت کے چھوٹے جب بچے نے کیوں برداشت کر لیا سبحان اللہ کہنا چنگا کام ذرا کہیں کھول کے کہنا ان کا بھائی ایسا دور آ گیا کہ ان کا سبحان اللہ تے بھی پابندیاں سڑکاں تے سرے عام بے حیائی ساڈا جسم ساڈی مرضی بکواس کرن کنجر خانہ کرن کوئی پابندی نہیں جتھے رب رسول کا ذکر ہوتا ہے انہاں جگہ کے اوپر اج پابندیاں لگی اس لیے اس تو پہلے کہ سبحان اللہ کہنے تے بھی پابندی لگ جائے کہہ لو جی سبحان اللہ کیسا عجیب دور ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے تے رحم فرمائے یقین جانو اسی تباہی دے دہانے تے پہنچو ایک صدقہ رحمت اللہ العالمین دا شکلہ مسخنین آسمانہ پتھر کی برسا ورنہ اسی تے کوئی کسر نہیں چھڑی ساڑھے معاشرے میں کوئی کسر نہیں چھڑی عذاب الہی دعوت دینا چاہیے تو چھوٹا جا بچہ حضور کی امت کا عالم حافظ بن گیا امام الائمہ سید الائمہ رئیس المجتہدین معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدنا مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شاگرد رشید فقہ حنفی دے محرر امام الائمہ سید المحدثین امام المحدثین امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی کتاب موطا امام محمد شریف کتاب الاسرار کتاب الحجہ مبسوط وغیرہ
امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ہوئی، حضور میں دین کا علم پڑھنا ہے۔ فرمایا بیٹا حافظ ہے، قرآن مجید کا حافظ ہے؟ حضور نہیں، فرمایا پہلے قرآن مجید حفظ کر دیا۔ امام محمد بن حسن شیبانی واپس گئے، ایک ہفتے تو بعد واپس آ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹے میں فرمایا سی کہ پہلے قرآن مجید حفظ کر کے آ کہ تو ہفتے بعد پھر واپس آ گئے۔ عرض کی تھی حضور میں قرآن حفظ کر آیا ایک ہفتے دے اندر۔ فقہ حنفی کے جڑے آئمہ نے انہاں دی ابتدا دا ہے عالم ہے تے انہاں دی شباب دا عالم کیا ہویا؟ 8 دن امام محمد بن حسن شیبانی نے قرآن مجید حفظ کیا۔ دور نہ جاؤ، قریب وقت ایک صدی پہلے 14ویں صدی کے مجدد برحق حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا تاجدار بریلوی آپ حافظ رسل قرآن کا مرید عقیدت مال خط لکھتے وچ حافظ بھی لکھتے۔ آپ نے فرمایا میں حافظ نہیں ہوں، لوگ میں کو حافظ نہیں دیں گے، میں حفظ کاری نہ لوں۔ رمضان شریف کا مہینہ شروع، پہلا دن رمضان شریف دا پہلا دن شروع تے آدھا حضرت رحمت اللہ مغرب تے عشاء دے درمیان صرف اتنا ہوتا، مغرب تے عشاء دے درمیان اینے وقت دے وچ روزانہ سوا پارا زبانی یاد کرنا تے پھر او دے نال تراویح پڑھانی۔ سبحان اللہ ہویا کو کہ تو انہوں نظر نہ لگ جائے، نظر لگ گئی، نظر بھٹو لب لگے کسی بندے چی کہہ لو سبحان اللہ۔ مغرب کا عشاء کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ زیادہ تو زیادہ سوا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی 1 گھنٹہ 20 منٹ ڈیلی حفظ بھی کرنا، پھر او دے نال تراویح بھی پڑھانیاں۔ ادھر 27ویں شابائی آدھا حضرت کا قرآن مکمل حفظ۔ یہ روزانہ 1 گھنٹہ تے 27 دنوں کے کتنے گھنٹے بن گئے؟ ہاں جی 27 گھنٹے تے اتے سوا پاؤ تے کتنے گھنٹے بنے؟ دسو بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، میں ذرا گھٹ پڑھے آیا۔ ہاں جی 40.5 گھنٹے، چلو 40.5 گھنٹے، چلو پورے 50 گھنٹے کر 50 گھنٹے دے وچ آقا حضرت نے قرآن حفظ 50 گھنٹے دے وچ سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن حفظ۔ یارو قرآن جدی جلالت شان دا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ جدی جلالت شان دا ہے پہاڑ بھی پھٹ جائے۔ وہ قرآن نبی پاک کی امت دے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے وہ جلالت کیوں برداشت کر۔ اس سارا صدقہ نبی پاک ہے۔ میں نہیں کہتا آئیے ذرا قرآن مجید فرما فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ اونچی آنکھوں تاکہ میرا دل راضی ہو جائے۔
قرآن کو آسان کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے، پر کیویں کیتا ہے؟ بلسانک، سونیا تیری زبان پاک دے نال آسان کر، کوئی منے پاوے نہ منے پر صدقہ نبی پاک۔ اگر آج قرآن تیرے سینے تے حفظ ہے تو اس صدقہ نبی پاک ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلوی فرما دیں گے نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جس سمجھی وہ ذیشان کیا، نعمتیں بانٹتا، مل کے کہہ دو ذرا بابا قرآن مجھ پہ جائے جڑا پڑھ سکے ضرور پڑھنا چاہیے، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بے حیائی کے کما تو جھوٹ ویلے حیا کرنا چاہیے، چوری کاری ویلے حیا کرنا چاہیے، جھوٹ بولن ویلے حیا کرنا چاہیے، کسی کے اوپر ظلم کرنے ویلے حیا کرنا چاہیے، بے پردگی ویلے حیا کرنا چاہیے، جوا کھیلن ویلے حیا کرنا چاہیے، بے حیائی کے کما تو حیا کرنا چاہیے۔ رب رسول نے ذکر تو کالی شرم اونچی بول آواز کھول، ہو سکتا ہے آج کا پڑھنا ہی قبول ہو جائے، مل کے کہہ لو نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جس سمت کو ذیشان، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا، ذوق آئے گا۔ میں بعض دفعہ نہیں کرنا، صرف 50 منٹ ایک گھنٹہ بعد توجہ محبت کا اظہار کروں، مل کے کہہ لو ذرا نعمتیں بانٹتا، جس سمت کو ذیشان، نعمتیں بانٹتا، اگر چاہتے ہو کورونا ختم ہو جائے، اگر چاہتے ہو بیماریاں ختم ہو جائے، اگر چاہتے ہو مشکلہ حل ہو جائے، پھر حضور نے ذکر نال پیار کریا کرو، مل کے کہہ لو نعمتیں بانٹتا اس سمت کو ذیشان، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں مل کے کانوں دھرا نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جس سمت، نعمتیں بانٹتا،
ساتھ ہی شیر رحمت کا کرم دام گیا ساتھ ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم 20 حدیث اندر حدیث میرے نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یومی رب دیتا ہے میں تقسیم کنینا میں عطا فرمان والا میں تقسیم کرنے والا ہوا پھر میرے نبی فرمایا یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین حضور علیہ السلام نے فرمایا رب جدے تے مہربان ہو جائے اللہ جدے تے رحمت نازل فرمائے اللہ جدے تے مہربان ہو جائے اللہ انہوں دین دا علم عطا فرما جائے حضور گل فرما کے فرما دے سن بھئی ونڈن والا میں آ تے دین والا رب ہے معلوم ہو گیا جدے کول علم میں میرے حضور دا صدقہ ہے آدھے آپ مفتی علامہ شیخ الحدیث و تفسیر پتہ نہیں کی کچھ بھی کہلائے نالا کے نبی پاک کہندے بھی کچھ نہیں کڈی منافق ہے حضور دے فرمانے نے رب دیندا ہے میں بن رہا معلوم ہو گیا جدے کو علم حضور کا صدقہ ہے جدے سینے اندر قرآن حضور کا صدقہ ہے جدے سینے اندر قرآن مجید محفوظ ہے حفظ دی سعادت حاصل ہے یہ حضور کا صدقہ ہے بھئی قرآن فرماتا ہے محبوب تیری زبان پاک نہ لسی آسان کر ورنہ کدی جرت ہے قرآن مجید کو حفظ کر لینا کلام الہی کے جلال کو برداشت کر لینا ایک صدقہ رحمت للعالمین ہے کہہ صلی اللہ عزیزانی گرامی قدر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کتاب سب تو اعلیٰ تورات بھی اللہ دا کلام ہے انجیل بھی اللہ دا کلام ہے دیگر انبیاء دے صحف وہ بھی اللہ دے کلام لے پر قرآن اللہ دا ایسا کلام ہے جدا حکم کبھی ختم ہونے والا نہیں فرمایا جدا حکم ہمیشہ چلن والا والذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون تمام ادیانوں کے حضور کا دین غالب ہوگا میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا تاجدار بریلی نے یہ ہوئی گانا کی ہے بجھ گئی جس کے آگے
توجہ ہے حضور نہیں تھکے ہوئے تھکے ہوئے بولے نہیں رولا ہے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے بجھ گئی جس کے آگے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے شمع بولے آیا ہمارا نبی شمع بولے آیا ہمارا وہی زبان بگنا رہے سب سے اولا وہ آنا ہمارا نبی سب سے پہلا وہ آنا شرک نہیں کرتا کبھی بھی اللہ نال کفر نہیں کرتا جنوں ایک قرآن سمجھ آ جائے وہ کبھی بھی حضور کا گستاخ نہیں ہو سکتا جنوں ایک قرآن سمجھ آ جائے وہ کبھی بھی نبی کا برابری کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پہ فرماتا ہے قرآن سمجھ آ گئے وہ کبھی بھی حضور دے نال برابری دی کوشش نہیں کرتا کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ساڈے ویکھن دی تے کوئی ویلیو نہیں ساڈے ویکھن دی تے کوئی قدر نہیں پر حضور نظر فرمان حضور جڑے پاسے دیکھن اللہ دی بارگاہ جو بڑی قدر ہے فی السماء حضور توجہ کرن تے قبلہ بدل جائے حضور ویکھن تے اللہ قبلہ تبدیل کر دے واسطے جنوں اے قرآن سمجھ آ جائے وہ کبھی بھی حضور دے نال برابری کا دعویٰ نہیں کرے گا کبھی بھی حضور دی مثل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا جنوں اے قرآن سمجھ آ جائے وہ کبھی بھی حضور دے اختیارات کا انکار نہیں کرے گا حضور کو بے اختیار نہیں جانے گا کیونکہ اللہ قرآن فرمانا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا ويسلموا تسليما
مومن نہیں ہو سکتے جب تک تینوں اپنے معاملات اندر اپنے فیصلے اندر اپنا حاکم نہ من لے نبی نو حاکم نہ من لے اللہ تے انہوں ایمان والا ہی نہیں قرار دے گا جنہوں قرآن سمجھ آ جائے وہ نبی نو کبھی بے اختیارہ نہیں سمجھے گا کہ اللہ قرآن فرمان ہے توجہ ہے اچھی کہہ دو سبحان اللہ اس لیے اللہ قرآن فرمان ہے وَمَا رسول نے اپنے فضل نال اللہ کے اللہ کے رسول نے اپنے فضل نال غنی کر دیتا ہے غنی کر دیتا ہے غنی کر دیتا ہے معلوم ہو گیا جنہوں قرآن سمجھ آ جائے وہ نبی نے بے اختیار ہوتا عقیدہ نہیں رکھے گا بلکہ یہ عقیدہ رکھیا کرے گا